دیکھیں میرے دوستو، شروع زمانے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سے ہی دشمنان اسلام کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے کردار کو برا بنانے کی اور برا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر یہ جو دشمنان اسلام ہیں، جو یہودی طبقہ والے لوگ ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کر کے وانٹیڈلی صحابہ کرام کو برا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کو برا بنا دیا جائے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اگر یہ بات ڈال دی جائے کہ صحابہ کرام اچھے نہیں تھے، تو اسلام کو بھی ہم برا بنا دیں گے۔ صحابہ کرام اگر برے ہوئے تو اسلام بھی برا ہو جائے گا، یہ آٹومیٹکلی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے والے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لینے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے پہلے جو مخاطب تھے یہ صحابہ کرام تھے، اور پورا کا پورا قرآن مجید لینے والے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے ہی قرآن مجید کو یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اسلام کو پھیلانے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے اپنی جانیں گنوانے والے صحابہ کرام، اسلام کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانے والے صحابہ کرام۔ دنیا کے اندر پھر ایسی قوم پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اتنی ساری قربانیاں انہوں نے دی تو دشمنان اسلام یہی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اخلاق اور کردار کو بدنام کیا جائے، صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کرام کے کیریکٹر کو برا بنا کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس کی تعریف خود رب نے کی ہو اسے سارا زمانہ برا کہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو لوگ صحابہ کرام کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ کوئی انسان سورج کے اوپر تھوکے۔ اب اگر کوئی انسان سورج کے اوپر تھوکے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تھوک خود اس کے چہرے پر پڑے گا، سورج کے اوپر تھوک پڑنے والا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی مثال ایسی ہی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، صحابہ کرام کی تعریف خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔